Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello everyone, once again very welcome from the platform of Yoga with THB. होपफुली जो आपने बाकी वीडियोस हैं वो ज़रूर देखी होंगी, अगर नहीं तो उनको ज़रूर देखिएगा, जिनमें व्हाट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचर, एजुकेशनल रिसर्च एंड साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग के हवाले से वीडियोस बनाई गई हैं स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से. आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट साइकोलॉजी ऑफ क्लासरूम, कि किस तरह से क्लासरूम में लर्न किया जाता है या क्या ऐसे पर्सपेक्टिव हैं या वो कौन से ऐसे वेज़ हैं, मेथड्स हैं जिसके ज़रिए बच्चे सीखते हैं या किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है. सो एपी यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की जो थी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम्स में वो कौन से प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स जो हैं अपने लर्निंग को या क्लास में अपने इंटरेस्ट्स को या अपनी कंसंट्रेशन को फोकस्ड रखते हैं. सो उसमें जो सबसे पहले जो पॉइंट उन्होंने बताया दैट वाज अबाउट बिलीफ एंड और परसेप्शन अबाउट इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी इफेक्ट. ये क्या चीज़ है? इसमें स्टूडेंट्स जो है वो बिलीव करते हैं या परसेप्शन उनकी इस तरह से होती है अबाउट इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी अफेक्ट देयर कॉग्निटिव फंक्शनिंग, कि किस तरह से उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट करती है और लर्निंग के हवाले से. स्टूडेंट्स जो है वो बिलीव करना शुरू हो जाते हैं दैट दे आर नॉट गुड इन स्कूल, हैव ट्रबल लर्निंग, बट दैट डिफ़िकल्टी मे बी ड्यू टू देयर माइंड सेट. हालांकि वो जो टॉपिक है या वो जो कंटेंट है वो एज सच डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनका एक माइंडसेट बन जाता है जिसकी वजह से उनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो है वो लो हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस और उनका इंटरेस्ट जो है वो भी लो हो सकता है, जो इफ़ेक्ट करता है क्योंकि उनका एक बिलीफ बन जाता है उनके पास ये एबिलिटी नहीं कि वो लर्न कर सकें या सीख सकें किसी भी चीज़ को. सो ये एक पॉइंट पहला उन्होंने रेज़ किया जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो उस पर फ़र्क पड़ता है. सेकंड पॉइंट उन्होंने बेसिस ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग के हवाले से बताया क्लासरूम के हवाले से, कि ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी जानते होते हैं सब्जेक्ट के बारे में या कोर्स के बारे में या उस लेक्चर हाउस के बारे में, तो वो इफ़ेक्ट करता है उनकी लर्निंग पे, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे जो उन्होंने ऑलरेडी लर्न किया होता है या उनको उसके बारे में पहले से इल्म होता है या वो पढ़ के आते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि जो उनको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा उनकी लर्निंग हो जाती है और जो उनको शेप करती है कि जो भी उन्हें सिखाया जाता है उस प्रेजेंट क्लास में वो बहुत जल्दी लर्न कर देते हैं और लॉन्ग टर्म तक अपने पास याद रखते हैं. थर्ड नंबर पे उन्होंने लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी, एक लॉन्ग टर्म नॉलेज के हवाले से बात की कि जो लॉन्ग टर्म नॉलेज है और स्किल्स होती हैं वो डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस पे. जो सक्सेसफुल प्रैक्टिस होती है वो लीड करती है उनको लॉन्ग टर्म गेन्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स के हवाले से, यानी जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिसेस करते हैं उतना ही ज़्यादा उनका जो माइंड सेट है और उनके जो लॉजिक्स हैं और उनकी जो समझने की सलाहियत है या सीखने की सलाहियत है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है. सो इस हवाले से वो जल्दी लर्न भी कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म तक याद रखते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने इसमें ऐड किया दैट वाज स्टूडेंट्स सेल्फ रेगुलेशन असिस्ट्स लर्निंग, यानी वो अगर जितना अपने आप को रेगुलेट करते हैं. अब रेगुलेशन से क्या मतलब है कि इसमें जो सेल्फ रेगुलेटरी स्किल्स जो खुद भी वो एक सेल्फ जनरेटेड होती है या फिर उनको सिखाई जा सकती है. इसमें स्टूडेंट की एबिलिटी होती है टू कंट्रोल देयर इमोशंस एंड बिहेवियर टू सच अ डिग्री
as to allow learning to happen. یعنی وہ اپنے آپ کو سیلف ریگولیٹ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل وہ کس طرح سے اپنا کتنا ٹائم ایک سبجیکٹ کو دیں گے یا ایک کورس کو دیں گے یا پھر ایک اسکل کو دیں گے. سو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو پنکچویلٹی کے حوالے سے آرگنائزڈ کر لیتے ہیں اور جلدی لرن کر لیتے ہیں اور دیر پا تک ان کی لرننگ جو ہے وہ جاری رہتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ انہوں نے بات کی دیٹ واز ایکسپیکٹنسی افیکٹ کلاس روم کے حوالے سے. جو ٹیچر کی ایکسپیکٹیشنس ہیں اباؤٹ دیئر اسٹوڈنٹس وہ افیکٹ کرتی ہیں یا پھر جو ان کو اپارچونیٹی دی جاتی ہے لرن کرنے کے حوالے سے وہ یا پھر موٹیویشن ان میں پیدا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ پازیٹیولی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ایکسپیکٹنسی افیکٹ اس لیے کہا جاتا ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں کہ جو انسٹرکٹ کیے جاتے ہیں یعنی ٹیچر کی طرف سے جن اسٹوڈنٹس کو انسٹرکشن اچھی دی جاتی ہے اور بلیو کرتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیپیبل تو ہے کہ وہ ہر ٹاسک کو لرن اور اسکل کو سیکھ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہے وہ زیادہ ایکسپیکٹ نیگیٹو وے میں کرتا ہے اسٹوڈنٹ کے بارے میں تو اسٹوڈنٹ کی پھر جو آؤٹ کمز ہیں وہ بھی نیگیٹو آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں اگر ٹیچر کی جو ایکسپیکٹنسی وہ پازیٹیو رہے گی اسٹوڈنٹ کسی ایک خاص کے ساتھ یا زیادہ کے ساتھ تو ان کا آؤٹ کم جو ہے وہ پازیٹیو آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور انہوں نے فیکٹ اس میں بتایا دیٹ واز دا ٹائملی فیڈ بیک کلاس روم کے حوالے سے. اس میں دو طرح کے انہوں نے بتائے کہ کلیئر جو ایکسپلینیٹری اور ٹائملی فیڈ بیک ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کلاس روم کے لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. فار ایگزامپل ایک انہوں نے فیڈ بیک اس طرح سے نہیں ہوتی کہ جو گریڈ کے اوپر ہو یا پھر جو ان کے پازیٹیو یا ان کے نیگیٹو ریفلیکشن کو ظاہر کر رہی ہے, لیکن جو امپورٹنٹ انہوں نے بتایا کہ فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دینی چاہیے جو ہی اس کی پرفارمنس چاہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اور اگر اسی وقت اس کو فیڈ بیک دے دی جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس جو ہے اسی وقت اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا, اس غلطی کو وہ امپروو کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ اس نے اگر کوئی اسکل سیکھ لی ہے غلط یا صحیح اور اس کے اوپر اس کو پازیٹیو یا نیگیٹو اگر دیر بعد کوئی فیڈ بیک دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی لرننگ کیپیسٹی میں فرق آ جائے. ایک اور فیکٹر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا دیٹ واز انٹرنزک اینڈ ایکسٹرنزک موٹیویشن. اور اس کے مطابق ایسے اسٹوڈنٹ وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں اپنی لرننگ کو, لیسنس کو یا اس خاص کورس کو جس کے لیے وہ انٹرنزکلی یعنی اندرونی طور پہ ان کی موٹیویشن ہوتی ہے بجائے اس کے کہ باہر سے. تو موسٹ آف دا ٹائم ایسے اسٹوڈنٹ جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ لرن کرتے ہیں کمپیریٹیولی تو جن کو فورسفلی یا پھر کہا جائے کہ وہ سیکھیں کسی نئی چیز اسکل یا پھر لیسن کے بارے میں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور یہاں پہ ڈسکس کیا اور وہ لرننگ از بیسڈ آن کانٹیکسٹ. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ جو ٹیچر ہے وہ اگر اسٹوڈنٹ کو ایک خاص سنیریو میں یا خاص قسم کے ماحول میں ٹیچر نہ صرف تھیوریٹیکل بلکہ اس کو پریکٹیکلی بھی ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے تو اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ لرن کرتے ہیں رادر دین کہ ان کو سلائڈز یا پھر ان کو کچھ پڑھنے کے لیے دے دیا جائے تو اس میں ان کا کم انٹرسٹ ہوتا ہے رادر دین کہ ان کو ڈفرینٹ طرح کے ویژولز یا پھر آڈیٹری اگر سلوشنس کے لیے کہا جائے تو وہ لوگ زیادہ لرن کرتے ہیں اور کلاس روم میں جو لرننگ کا افیکٹ ہوتا ہے وہ پازیٹیولی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور ڈسکس کیا ہے دیٹ واز دا ایموشنل ویل بینگ. اب ایموشنل ویل بینگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ یہ بڑا انفلوئنس کرتی ہے ایجوکیشنل پرفارمنسز کے حوالے سے, لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ایسے اسٹوڈنٹ جو فیس کرتے ہیں چیلنجز کو فار ایگزامپل ان کے فیملی اینڈ سوشل جو لائفز ہیں وہ ایکچولی افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کی پرفارمنسز پہ یا وہ چیلنجز جو ان کو آ رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کی طرف سے یا پیئرز کی طرف سے یا سوشل سیٹ اپس کی وجہ سے. ایسے ایکسپیرینسز اگر وہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی جو لرننگ ہے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. اور اگر اس طرح سے جو ٹیچر ہے وہ اگر سمجھتا ہے کلاس روم کے انوائرمنٹ کو
اور اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنا زیادہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو جان سکے گا کلاس روم کے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے کہ اس کی اگر کوئی ایموشنل انسٹیبلٹی چل رہی ہے فار اینی ریزن، سو وہ اس کو سمجھتے ہوئے اگر اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور ٹائملی اس کی فیملی کے ساتھ بھی اس کو، تو اس سے زیادہ چانسز ہیں کہ اس کی لرننگ کیپیسٹی جو ہے وہ کلاس روم انوائرمنٹ میں زیادہ ہو سکے. سو دیٹ واز دا کائنڈ آف انٹروڈکشن آف دا سائیکالوجی آف کلاس روم، کے کلاس روم میں کس طرح کا ڈفرینٹ طرح کے جو اسٹیجز کی بیسس پہ اسٹوڈنٹ سیکھتے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی. باقی ہم لوگ کلاس میں اس کے اوپر ڈسکس کریں گے گروپ ایکٹیویٹی کی صورت میں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اور اپنے دوستوں تک ضرور ایسے شیئر کیجیے گا جن لوگوں کو اس کی واقعی میں ضرورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ اینڈ ہیو اے ویری گڈ ٹائم. تھینک یو.